سیاست گندی ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اچھے لوگ جب آتے ہیں میدان میں تو آٹومیٹکلی صفائی ہو جاتی ہے. مسلمانوں کا 22% طبقہ آج بھی جیل میں سڑ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت آپ کے کہنے کے مطابق یہ ہندوستانی لوگوں کو لالی پاپ دیا گیا ہے. صاف ہے. ایجوکیشن پر مسلمانوں کو اسپیشلی فوکس کرنا چاہیے. اور اگر ہم مسلک کی سطح پر بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس کا دائرہ دن بدن تنگ ہو رہا ہے. مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آنے والے علماء عالم فاضل ہو جانے کے باوجود بھی فکری طور پر بچے ہی رہ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ ہیں تحریک علماء ہند کے بانی و صدر حضرت مولانا خالد ایوب مصباحی صاحب. آئیے ان سے انٹرویو کا آغاز کریں. حضور، آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا رخ فرمایا. کافی عرصے تک آپ کا تعلیمی سلسلہ وہاں پر برقرار رہا. یہ بتائیں کہ وہاں تعلیم و تربیت کا آپ نے کیسا ماحول پایا اور وہاں سے جو فوائد آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوئے ہیں اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. میں جامعہ اشرفیہ کو اس معنی کر کے دوسرے مدارس کے لیے رول ماڈل قرار دیتا ہوں کہ وہاں کی فضا میں آزادی ہے، تو بچوں کو اپنے ذہن سے کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی تخلیقی صلاحیتیں وہاں ڈیولپ ہوتی ہیں. دوسرے اداروں میں ہمیں دور سے کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ماحول انہیں نہیں مل پایا. سیکنڈ، ہم اپنی گفتگو میں اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ الجامعۃ الاشرفیہ پر صاف طور پر ایک نگاہ کرم محسوس ہوتی ہے کہ وہاں کی کامیابی کا ریشو جو ہے وہ دوسرے اداروں کے بنسبت بہت حد تک غنیمت ہے. اب اگر جامعہ اشرفیہ فکری طور پر اپنے طلباء کو پروان چڑھانے میں ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اشرفیہ کے بہت پلس پوائنٹ ہوگا. اور ایسے دور میں تمام اداروں کو اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے جس سے بالخصوص طلباء کی فکری صلاحیتیں بیدار ہوں. مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آنے والے علماء عالم فاضل ہو جانے کے باوجود بھی فکری طور پر بچے ہی رہ جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے جس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ یہ ہے دعوتی میدانوں میں کہ دعوتی سطح پر جتنا بڑا کام ہونا چاہیے نہیں ہو پاتا. اور اگر آپ دیکھیں پولیٹیکلی جتنا کام ہونا چاہیے تھا ایک آزاد ملک میں 70 سال کے باوجود بھی وہ نہیں ہو سکا. تعلیمی دنیا کا بھی لگ بھگ یہی حال ہے، سماجی طور پر بھی سم تھنگ یہی حال ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں اس بات کا نتیجہ ہے کہ عملاً قیادت جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھی وہ تھا طبقہ علماء، اور طبقہ علماء فکری طور پر اتنا بیدار نہ ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا، اور اس کے نتائج وہ ہیں جو آج ہم اپنے نگاہوں کے سامنے محسوس کر رہے ہیں. جی حضرت، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ سے آپ کو بطور استاد مقرر کرنے کی بات رکھی گئی تھی مگر آپ نے انکار کر دیا. اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. ہاں، مجھے حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بھی یاد فرمایا اور حضرت مصباحی صاحب قبلہ نے بھی یاد فرمایا. پھر دیگر کچھ اساتذہ نے اپنے اپنے اداروں میں، شیخ الحدیث صاحب نے بہار جانے کی دعوت دی، اور اسی طرح سے یو پی کے بھی کچھ علاقوں سے اساتذہ اشرفیہ کی معرفت اور کچھ اپنے طور پر بھی آفرز آئے. لیکن میرا اپنا ایک رجحان یہ ہے کہ ہم کسی بھی ملازمت سے بند کر اگر اپنی صلاحیتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیں تو ایسی ملازمتیں بھلی نہیں. ہو یہ رہا ہے عام طور پر کہ ہماری اچھی صلاحیتیں یا تو کسی ادارے کی تدریس تک محدود ہو جاتی ہیں، یا پھر کسی ایک امامت میں اپنے آپ کو جکڑ لیتی ہیں، یا کسی موروث دارالفتہ سے وابستہ ہو جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں مذہب کا کام کر رہی ہیں اس اینگل سے بہت اچھی، لیکن اگر ان بہانوں سے ہم اپنی صلاحیتوں کا سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اپنا دائرہ محدود کر لیتے ہیں تو ایک قیادت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بہت بڑے اسکیل پر ہے، تو وہ اس کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر پاتے. اور اس کا ایفیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب اور حضرت مجاہد ملت وغیرہ کے زمانوں کے بعد جس طرح سے ایک بڑے اسکیل پر کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پایا. کہ یہ ضرور ہوا کہ ہمارے یہاں مدارس کی تعداد بڑھی ہے، لیکن یہ بھی ہوا کہ مدارس میں پڑھنے والوں کی تعداد گھٹی ہے. اسی طرح سے مذہبی طور پر اگر ہم مذہب کا کام سمجھیں تو جلسے، جلوس، آراس، کتابیں، یہ تمام کام ہوئے ہیں، لیکن مذہب کی اور مذہبی طبقے کی پکڑ جتنی مضبوط ہونی چاہیے
ہمیں تو اپنے تجزیے کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ وہ کمزور ہوئی ہے، اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ الحاد بھی بڑھ رہا ہے، مذہب بیزاری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، مذہبی رجحانات تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں، اور اگر ہم مسلک کی سطح پر بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس کا دائرہ دن بدن تنگ ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ تسلیم بھی کرنا چاہیے، اور تسلیم کرنے کے بعد میں اس کی تلافی کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جی حضور، ہندوستان میں آپ کو ایک زبردست محقق اور ناقد کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، یہ بتائیں کہ اس وقت کون سا سلگتا ہوا مسئلہ ہے جس پر زور دینے کی زیادہ ضرورت ہے؟ دیکھیے، مسائل تو ہندوستانی بھارتی سماج کے اتنے زیادہ ہیں کہ مسائل کا ایک لمبا چوڑا انبار ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مسائل سے بھی زیادہ ڈسکس اس کے سولوشن پر کرنا چاہیے، اور میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن پر مسلمانوں کو اسپیشلی فوکس کرنا چاہیے، اور ایجوکیشن میں بھی اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم سنگم ادارے ڈیولپ کریں، یعنی ہمارے ادارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ایسے ہوں کہ وہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے بچے جہاں 12th پاس ہوں وہیں پر عالم دین بھی بن جائیں۔ اگر ہم دوسرے بہت سارے چھوٹے موٹے کام کرنے کے بجائے اس پر فوکس کریں، ہر کام کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، کسی کا کوئی انکار نہیں، ہر کام کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، لیکن یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، لانگ ٹرم پلان ہے۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے جو نتائج مرتب ہوں گے وہ امت کے درجنوں مسائل کا تنہا حل ہو سکتے ہیں۔ حضور، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو سیاست سے دلچسپی ہے، تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں علماء کرام سیاست میں قدم رکھیں گے؟ اور ہمارے ناظرین بطور خاص آپ سے جاننا چاہیں گے، کیا آپ بطور سیاستداں اس فیلڈ میں قدم رکھیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو مجھے سیاست بحیثیت سیاست سے دلچسپی نہیں، بلکہ سیاست بحیثیت ضرورت اس سے دل لگا ہوا ہے، اور چونکہ ایک زمانے تک ہمارے لیے میدان انٹچ رہا اور ہم اسے کنارہ کش رہے اور اپنے اشتہار وغیرہ میں لکھتے بھی رہے کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک جمہوری نظام میں سیاست کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور سیاسی عمل دخل نہ ہو تو اور ہمارے چھوٹے موٹے جلسے نہ ہوں، ہماری مسجدیں نہ بنائی جا سکیں، ہمارے مدرسوں کی تعمیرات نہ ہو سکیں، تو ایک جمہوری نظام میں تو سیاست سے لا تعلقی حماقت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں، اگر سیاست گندی ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اچھے لوگ جب آتے ہیں میدان میں تو آٹومیٹکلی صفائی ہو جاتی ہے، اور ہماری حریف جماعتیں اس سلسلے میں بہت ایکٹیو ہیں۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کل تک جو لوگ کسی ادارے کے شیخ الحدیث ہوتے تھے آج وہ پارلیمنٹ کا راستہ طے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں، بلکہ مذہبی ایشو، ٹھیٹ مذہبی ایشوز، جیسے ٹرپل طلاق کا ایشو ٹھیٹ مذہبی ایشو ہے، اس کو آپ پولیٹیکل ایشو نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح کے ایشوز پر ہم اخباری بیان دینے تک کے روادار نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ یا تو حماقت ہے یا پھر بزدلی ہے۔ تو اس طرح کی سیاست میں ہمیں اپنے آپ کو حصہ دار بنانا چاہیے، جس سیاست کا ڈائریکٹ تعلق ہماری شریعت سے ہے یا ہمارے سماج سے ہے یا خدمت خلق سے ہے، اور سیاست دراصل خدمت خلق ہی کا ذریعہ ہے۔ تو اتنی حد تک ہمارے اپنے تعلقات ہونے چاہیے، ہماری اپنی دلچسپیاں ہونی چاہیے۔ حضور، یہ بتائیں کہ جماعتی سطح پر امت کو کن مسائل کا سامنا درپیش ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت سارے مسائل ہیں، فرسودہ خیالی توڑنا، نئی لیڈرشپ تیار کرنا جو زمانے کے جدید تقاضوں سے لیس ہو، ہم آہنگ ہو، بالغ نظر ہو، اور اسی طرح سے ایجوکیشن سسٹم جو بھارت میں انگریزوں کی آمد کے ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے ایک ڈیوائیڈر ثابت ہوا ہے کہ اسپیشلی مسلمانوں کے لیے اس نے علم کو دو حصوں میں بانٹ دیا، جس کو ہم اپنی زبان میں دینی تعلیم اور ماڈرن تعلیم کہتے ہیں۔ تو اس گیپ کو ختم کرنا، جس کے راست زد ہماری دعوت و تبلیغ پر، ہماری اشاعتی سرگرمیوں پر پڑی ہے، تو ان تمام پرانی چیزوں کو ہٹانا یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر ہم اس کو کر سکیں تو۔ جی حضرت، ایک حالات حاضرہ کے حساب سے ایک سوال کہ پارلیمنٹ میں گرہ منتری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایم پی آر کے سلسلے میں کوئی کاغذات مانگے نہیں جائیں گے اور کسی کے بھی سامنے ڈی نہیں لکھا جائے گا، اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
مجھے تو لگتا ہے کہ مدارس میں جو لوگ منطق پڑھتے ہیں انہیں یہ چیز بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہوگی اور سمجھ میں آنی چاہیے۔ منطق کے دراصل یہی دن ہے جب چرب زبانی کی بنیاد پر کون آدمی کیسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اور ایک لفظ بولتا ہے اس کا دوسرا مطلب، ظاہری مطلب کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب لیتا ہے۔ NPR میں ڈی وغیرہ لکھنے کا کسی کو حق بھی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ نہیں ہے کہ NPR میں ہمارے نام کے آگے ڈاؤٹ فل لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا، یا اس میں ہم سے کاغذات مانگے جائیں گے یا نہیں مانگے جائیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ NPR NRC کا فرسٹ اسٹیپ ہے، اور آج بھلے ہمارے نام کے آگے ڈاؤٹ فل نہ لکھا گیا ہو، لیکن انہیں خوب پتہ ہے اور ان کے کام کرنے کا اسٹائل ایسا ہے کہ وہ میپنگ کے تھرو کام کر رہے ہیں۔ تو جن جن گھروں سے ان کو کمپلیٹ ہیلپ نہیں مل پا رہی ہے جتنی ملنی چاہیے، تو آٹومیٹکلی ان کے ٹارگیٹڈ ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کل کے دن، ابھی بھلے کاغذوں میں نہ لکھیں دکھاوے کے لیے، لیکن کل کے دن آسانی سے وہ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو صرف دل کی جھوٹی تسلیاں ہیں۔ بیوقوف جو بننے کے لیے تیار ہیں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے زبانی حربیں ہیں۔ اب یہ ہماری سیاسی سمجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس اینگل سے لیتے ہیں اور کس اینگل سے اس کی دفاع کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کے زہریلے پن میں شک شبہ نہیں، وہ چند گھماؤ پھراؤ والے جملے بول کر کے اگر ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی کہ زہریلے پن سے زیادہ تو ہماری بیوقوفی ہے۔ جی، مطلب یہ کہ حضرت آپ کے کہنے کے مطابق یہ ہندوستانی لوگوں کو لالی پاپ دیا گیا ہے، صاف ہے۔ تو ایسے سچویشن میں ہندوستانی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ NPR کا بائیکاٹ یا پھر اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے یہ تو ایک ریگولر ڈیبیٹ ہے کہ ایسی نازک صورتحال میں مسلمانوں کا اقدام کیا ہونا چاہیے۔ ہماری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، اور اس لیے بائیکاٹ کیا جانا چاہیے کہ اس سے ہماری نجتا کو خطرہ ہے، ہماری جو پرسنل سیکیورٹی ہے اس کو خطرہ ہے، ہماری بہت ساری چیزیں لیک ہونے کا اندیشہ ہے، اور حکومت کا اب تک کا جو رویہ رہا ہے وہ ہمارے لیے اطمینان بخش نہیں رہا ہے۔ اور جب پہلے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ NPR NRC وغیرہ کا فرسٹ اسٹیپ ہے، تو اب جب تک ریٹن میں یہ چیز نہ دی جائے کہ یہ اس کا فرسٹ اسٹیپ نہیں ہے، اس کو ہر طرح سے محفوظ رکھا جائے گا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف جھانسے دینے کے طریقے ہیں اور یہ صرف ٹال مٹول کے انداز ہیں۔ تو مسلمانوں کو ان بہکاؤں میں نہیں آنا چاہیے، اور وہ اپنے طور پر ابھی تک جو جد و جہد جیسی تیسی جاری رکھے ہوئے ہیں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ حضور، آپ نے تحریک علماء ہند کی بنیاد رکھی، تو تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں کہ اس کے مقاصد کیا ہے اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اب تک اس نے کیسے کیسے کام انجام دیے ہیں۔ دیکھیے، بارہا ہماری تنظیمیں کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جاتی ہیں، یعنی بہت سارے کام جو امت کی ضرورت تو ہیں لیکن تنظیموں کے دائرہ کار میں نہیں آتے، اس لیے وہ ان کو انجام نہیں دے پاتی۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ امت کی صالح قیادت کے لیے طبقہ علماء ہی سب سے زیادہ موزوں ہے، تو اسی طبقے کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے تحریک علماء ہند کے نام سے تنظیم قائم کی۔ ہمارا بنیادی ٹارگٹ خدمت خلق ہے، تو اس کا ہم نے طریقہ یہ اپنایا کہ سب سے پہلے تو ہم ایجوکیشن گیپ ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم کچھ ایسے ادارے ڈیولپ کر رہے ہیں جن میں سے کچھ ادارے زیر تعمیر ہیں، کچھ ادارے کرائے کی بلڈنگ پہ چل رہے ہیں، اور کچھ کے لیے پلاننگ جاری ہے کہ 12 تک پہنچتے پہنچتے بچہ عالم دین بن جائے۔ یہ ایک ریگولر چیلنج ہے، لیکن بہرحال ہم نے اس کو اپنا بڑا کام بنا رکھا ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ افسوسناک بات ہے کہ مسلمانوں کا 22% طبقہ آج بھی جیل میں سڑ رہا ہے، اور کسی بھی آبادی کے لیے شرم سے سر جھکانے کے لیے یہ آنکڑا بہت کافی ہے کہ جس کا 22% طبقہ جیل میں سڑ رہا ہو۔ ان جیل میں جو لوگ قید ہیں ان میں سے ہر ایک آدمی کرمنل کیس میں مبتلا نہیں ہے، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو معمولی مچلکا نہ بھر پانے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے بے گناہوں کی رہائی کا جتنا زیادہ کام کر سکیں وہ کریں، تو ہم اپنی بساط کے مطابق جیسا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے چھوٹے موٹے کام ہیں جو ضمن میں آتے ہیں، لیکن ہمارا بڑا ٹارگٹ بہرحال کسی نہ کسی بہانے خدمت خلق ہے۔ اب تک ہم نے اس سلسلے میں جو کام کیے ان میں دیش بچاؤ دستور بچاؤ کے نام سے جے پور میں، بیکانیر میں اور راجستھان کے کچھ اور شہروں میں ہم نے کانفرنسز کی۔ ہم نے اس وقت کانفرنسز کر دی تھی جب حالات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے جتنے آج ہیں،
اور ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا تھا تنظیمی مزاج کی وجہ سے کہ حالات دن بدن کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سیکنڈ کام ہم نے یہ کیا کہ سوشل اویئرنیس سیمینار کے نام سے جگہ جگہ نوجوانوں کے درمیان میں سیمینار کیے اور نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ تھرڈ کام یہ کیا کہ سوشل میڈیا کی ٹریننگ کے نام پر ہم نے کچھ ورکشاپ کیے اور ان میں نوجوانوں کو طریقے سجھائے کہ سوشل میڈیا کا بھلا استعمال ملت کے حق میں اور اپنے حق میں کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کام کیے، اور اس کے علاوہ پھر غریبوں کی مدد کرنا، جیسے دہلی میں ریلیف پہنچانا، اس سے پہلے وہ جھارکھنڈ کے جس بچے کو شہید کیا گیا تھا انصاری، اس کی مدد کرنا، اور اسی طرح سے کچھ بچوں کے کالج کی فیس وغیرہ کا انتظام کرنا۔ اب جب ہم سماجی کام میں آتے ہیں تو اب اتنے چھوٹے موٹے کام نکلتے ہیں کہ ان کو گنایا نہیں جا سکتا۔ وہ اس میں ایک کسی آدمی کی کاغذ درست کروانے سے لے کر کے آگے تک بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی سورس کے تھرو آسانی سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ سب کام ہم لوگ اپنے اپنے بساط کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور مزید نوجوان علماء کو ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ وہ صالح قیادت کا فریضہ کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت، ہمارے ناظرین ماہمی نیٹ ورک کے تعلق سے آپ اپنی طرف سے کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو؟ میرا تو تمام ناظرین سے یہی کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں زندگی دی ہے اور یہ اس کی عطا ہے کہ اس نے شعور دیا ہے، تو ہمیں اپنے شعور کا استعمال حضور کی امت کے حق میں، ملت کے حق میں جتنے اچھے انداز سے ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ آج تحریری طور پر ہم پرزور مقالے اس بات کے لیے لکھتے ہیں کہ خدمت خلق کی کتنی اہمیت ہے، اسی طرح سے تقریروں میں اگر کہیں نوبت آ جائے تو ہم اس بات پر پورا زور دیتے ہیں کہ خدمت خلق کی کتنی اہمیت ہے، لیکن پریکٹیکلی طور پر میں اس تلخ نوائی کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ مذہبی طبقے کی طرف سے وہ بات نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے، یعنی ان کی جتنی بڑی ذمہ داری خدمت خلق کے تعلق سے بنتی تھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری دعوت و تبلیغ بھی شدید متاثر ہے۔ اگر ہم ایک بھوکے انسان کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ عقل مندی نہیں ہے، پہلے اس کے پیٹ کی آگ کا ہمیں انتظام کرنا ہوگا، پھر ہماری دعوت مؤثر ہے۔ آج ہم کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن جب کرنے کی بات آ رہی ہے تو کر پھر وہی رہے ہیں کہ اس بھوکے کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور اس کے مسائل کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ انسان وقتی طور پر بھلے اپنی زبان سے ہمیں کچھ نہ کہے، لیکن جو اس کے درد کا مداوع کرتا ہے اس کا رجحان اس کی طرف ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ بظاہر دعوتی میدانوں میں نہیں ہیں، یا جو تنظیمیں ظاہر میں دعوت کا لبادہ اوڑے ہوئے نہیں ہیں لیکن خدمت خلق سے جڑی ہوئی ہیں، اگر دعوتی نقطہ نظر سے تنقیدی طور پر ان کا تجزیہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ لوگوں کی تعداد ان کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک واضح ایفیکٹ اس کا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ یہ زندگی تو یوں بھی گزر جانی ہے، چاہے ہم اپنے عیش و آرام میں گزاریں کہ تکلیفوں میں گزاریں اور اتھل پتل میں گزاریں، جس طرح سے اتھل پتل کا ہم شکار ہیں، بہرحال گزر جائے گی۔ اس زندگی کو کام میں لانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جائیں تو ہماری روح مطمئن ہو۔ دنیا میں اچھا کہے برا کہے یہ سیکنڈ درجے کی چیز ہے، لیکن ہم جائیں تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو ایسا لے کے جائیں کہ بارگاہ رسالت میں اپنا چہرہ دکھانے کے لائق ہوں کہ آپ کی امت کے لیے ہم نے کچھ کیا تھا۔ ان تمام باتوں پر فائنل مہر کے لیے میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کی تخریج کی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، جس شخص کی کوئی ایک صبح اس حال میں ہو کہ اسے امت مسلمہ کا خیال نہیں، سچ یہ ہے کہ امت مسلمان میں سے نہیں۔ اگر ڈائریکٹ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص میری امت میں سے نہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی مفتی کے فتوے پر تو بہت زیادہ اچھل جاتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے اسلام سے باہر کر دیا ہے، لیکن اگر زبان رسالت کسی کے متعلق یہ کہہ رہی ہے تو ہمیں بہت گہرائی کے ساتھ اس بات کو لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔